بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمک کا صدقہ مائع سفر میں اس طرح دو، کچھ دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہوتے ہیں، بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ کے خاص فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی صدقے میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے، نمک کا صدقہ دینا۔ خاص طور پر جب یہ صدقہ مائع سفر میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ مائع سفر کو بہت سے لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ بعض مہینے آزمائشوں، ابتلاؤں اور فتنوں کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ سفر المظفر بھی ہے۔ اس مہینے میں بعض لوگ بیماریاں، مالی تنگی، گھر کے جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اور اولیاء کاملین نے صدیوں سے اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کی تلقین کی ہے تاکہ ان آزمائش سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ نمک جیسی معمولی اور عام چیزوں کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں جب نیت خالص ہو، عمل سنت کے مطابق ہو۔ نمک وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معقول ہے کہ نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دی جائے تو اس کا اثر کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راز ہے جسے اولیاء کرام نے ہمیشہ اہمیت دی۔ مائع سفر میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیات جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے بھی یہ معقول ہے کہ مائع سفر میں ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبت میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو دہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار یا زعفرانی، نہ کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، اور دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض دار نے قرضہ اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، بند رشتے جڑنے لگے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون، روح کو طمانینت حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے مائع سفر میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیہ کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدل لی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سے عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو چیز آسان ہو، سستی ہو، ہر بندہ کر سکے، وہیں زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایسا ہی ہے، آپ کو کسی بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ بس نیت کر لیں، نمک لے لیں اور مستحق کو دے دیں۔ ساتھ میں دل سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
ماہ سفر میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا عمل ایک عظیم روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جو سینکڑوں گنا پھل دیتا ہے، خاص کر جب اسے سفر کے مہینے میں خالص نیت سے صدقے میں دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا، سفر میں اگر تم نے نمک کا صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا۔ ناظرین، آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، نفسیاتی دباؤ اور خاندانی جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور اپنے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ سفر میں نمک کا صدقہ دینے کا عمل ہے، جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ اور رزق مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ماہ سفر میں نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے، رزق کے جتنے مسائل ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ سفر کے مہینے میں نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتاتے والا ہوں۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ویڈیو سکپ کر لی تو بہت ہی ضروری باتیں ہوں گی جو رہ جائیں گی، جس کے بعد عمل کرنے سے آپ کو اتنے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو زندگی میں ترقی کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں۔ کوئی فیروز پہنتا ہے تو کوئی نیلم، کوئی پتھر پہنتا ہے۔ اصل میں پتھر کے اندر روحانی طاقتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری زندگی سے بے برکتی کو دور کرتی ہیں، جو منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی روحانی اثرات کو دور کر دیتی ہے، جس کے بعد ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انگوٹھی میں پتھر پہنا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ نمک کا صدقہ دیتی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے بہت سے روحانی مسائل، بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار جا رہا ہوتا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ نمک کا صدقہ دے دیتی ہیں تو یہ تمام روحانی مسائل اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر میں دولت، پیسہ اور رزق آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں غربت آ چکی ہے، بے برکتی ہے، تو بس اب جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے ماہ سفر میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، ایک شخص داتا علی حجویری گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت اور برکت کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، میرے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار چلا کرتے تھے اور ہر کاروبار میں منافع ہی ہوا کرتا تھا،
میرے پاس زمین ہوا کرتی تھی، مویشی ہوا کرتے تھے، میرے پاس بہت نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، لیکن یکایک پتہ نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا۔ میرے پہلے ایک کاروبار میں نقصان گیا، جس کے بعد میں نے بند کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اب ایسے کر کے میرے کوئی کاروبار باقی نہیں بچا، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنا شروع ہو گئی، میرے مویشی مرنا شروع ہو گئے۔ جو نیا کاروبار شروع کرتا، میں جو کام کرتا، اس میں نقصان ہی ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتا ہوں، دوسرے وقت ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچا جا سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں عرش سے فرش پر کیسے آ گیا۔ مجھے کبھی لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا، تو کبھی لگتا ہے میری قسمت ہی بری ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی اجمیری کچھ دیر کے لیے پریشانی کی جانب دیکھتے ہوئے اور کچھ سوچتے ہیں، اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں تمہارے پر کچھ روحانی مسئلے جا رہے ہیں، کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسئلے، پریشانی، غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اور جب تک یہ روحانی مسئلے دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ تو دولت پاؤ گے نہ ہی خوشحالی، بلکہ تم اتنے ہی غریب ہو جاؤ گے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسائل، مجھے کچھ تو بتائیں، جس کے بعد داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جادو کا اثر، جب کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کہ کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں، ہم تم سے جلتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں۔ اور جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی علم ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح حسد اور جلن کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو بندش کا عمل کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بندش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تالا لیا جاتا ہے، اس تالے پر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر بندش کروانی ہوتی ہے، اور ایک لفظ کو 7 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی 7 بار وہ لفظ اس تالے پر پڑھا جاتے ہیں، تالے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس تالے کو یا تو کنویں یا پھر ندی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جب تک یہ تالا کنویں یا ندی میں موجود رہتا ہے اور کھول کر اس تالے کو پھینکا نہیں جاتا، ندی اور کنویں سے بندش ہوتی رہتی ہے۔ پھر اگر بندش کاروبار پر کروا دی گئی تو کاروبار نہیں چلے گا، رشتے پر کروا دی گئی تو رشتہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود لڑکا اور لڑکی کی بہت خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بندش کا عمل بھی بے حد خطرناک ہے، لیکن مائع سفر میں نمک کا صدقہ دینے سے جتنا خطرناک جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو اور بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے ہی نظر بد اتر جاتی ہے۔ ناظرین، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، بے شک آپ ایک چمچ لے لیں یا ایک مٹھی نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لے لیں، بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اسے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور ایسا کوئی گھر نہیں جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں، جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دے گا، پھر چاہے آپ چھوٹا بھنا گوشت ہی کیوں نہ پکا لیں۔ لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈیاں کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل نہ کریں، وہ سبزی، وہ بھنڈیاں بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزہ دیں گی۔ یہ نمک کی برکت ہے۔
تو آپ نے تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی شخص کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام، وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بلبوتے پر ہی کرتا ہے۔ پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو اس کا کام کیسے بننے لگتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تو کوشش کریں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ ناظرین، ماہ سفر میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کر دیتی ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جہاں آپ پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ جب 33 بار یا اللہ یا رزاق کو بھی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی دعا میں اپنے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار وہی درود پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اب نمک پر دم کر دینا ہے۔ اب پیارے بہن بھائیوں، اس دم ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہاں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس نمک کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کھانوں کے ساتھ گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانے پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں، یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک ہو اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے غریبوں میں تقسیم کریں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ماہ سفر کے مہینے میں آپ نمک کو صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے رزق کی تنگ دستی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک ماہ سفر کے مہینے میں اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے۔ رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔